الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم شرائط نماز کے بارے میں سیکھ رہے تھے، تو نماز کی شرائط جو 6 ہیں ان کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا، پہلی انعقاد اور دوسری دوام۔ ابھی ہم جو شرائط دوام ہیں ان کی تفصیل جانیں گے۔ جو شرائط دوام ہیں ان میں پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی طہارت، جس کے بارے میں شارٹلی بریف کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک میں طہارت کے بارے میں کیا آیا، احادیث مبارکہ میں کیا آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کپڑے جو ہمارے وجود کا حصہ نہیں بلکہ بدن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جب انہیں پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بدن کو پاک کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا طہارت نماز کی چابی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جو سب سے پہلے سوال کیا تھا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، نماز کے لیے کتنی چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور کن کن ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طہارت کہتے کس کو ہیں؟ نجاست، طہارت کی ڈیفینیشن یہ آپ سماعت فرمائیں کہ نجاست نہ ہونے کی حالت کو طہارت کہتے ہیں۔ اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جس طرح بیان ہوا کہ نجاست نہ ہونے کی حالت کو طہارت کہتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ہر ناپاکی نجاست کہلاتی ہے، یعنی کوئی بھی ناپاکی ہو وہ نجاست ہی کہلائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نجاست کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کو نجاست کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک نجاست حکمی اور دوسری نجاست حقیقی۔ ان کی ہم ڈیٹیل بھی سنیں گے، لیکن ابھی ہم ان کی شارٹلی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ نجاست حکمی، اس سے مراد بے وضو یا بے غسل ہونے کی حالت ہے، اسے حدث بھی کہا جاتا ہے۔ بے وضو ہونے کی حالت کو بے وضو، اب یہ یاد رکھیے کہ بے وضو ہونے کی حالت کو حدث اصغر اور بے غسل ہونے کی حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ 2 چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ یعنی حدث اصغر جو ہے وہ اگر ہم نے وضو کرنا ہے، بے وضو والی حالت ہے، تو پھر ہم حدث اصغر میں ہوں گے، اور اگر ہم پر غسل فرض ہے تو بے غسل ہونے کی حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح نجاست حقیقیہ، پہلے نجاست حکمیہ کا عرض کیا ہے، اب نجاست حقیقیہ۔ ناپاک چیزوں کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، ناپاک چیزوں کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں، جیسے پیشاب، شراب، بہتا ہوا خون وغیرہ۔ انشاءاللہ ان دونوں کی ڈیٹیل وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔